السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ہیلو گائز یا جو بھی ہے مائی یوٹیوب فیملی. ایسا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ دس از مائی فرسٹ ولاگ. اور کہاں؟ سعودی عربیہ میں، یمبو سٹی میں. اور جو میرا پہلا یوٹیوب کا چینل تھا وہ یوٹیوب کی طرف سے جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا. شاید میری کچھ غلطیاں تھیں تو اس کو میں پراپر طریقے سے لے کے نہیں چلی، کیونکہ دکھ بھی ہوا تھا مجھے جب میرا وہ چینل بلاک ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ واچ ٹائم کمپلیٹ تھا، سبسکرائبر جو تھے وہ کمپلیٹ تھے اور کافی اچھا جو ہے نا وہ ویوز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے. تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جو میرا نا یوٹیوب کا چینل جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا. تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں یمبو سٹی میں جو فلاور فیسٹیول ہے وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. ابھی تو ویڈیو کو مطلب وہ ہے نا سٹارٹ ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں. میں آپ کو جاتے ہوئے ابھی تو ظاہر سی بات ہے نا کہ بتاؤں گی. تو دیکھنا آپ نے جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے آپ نے کافی زیادہ انجوائے کرنا ہے، کیونکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں جب جاتی ہوں میرا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ میں بھی مجھے شاید فلاورز وغیرہ اور پھول وغیرہ جو ہے نا وہ چیزیں کافی وہ کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں، مجھے پسند ہے اس لیے. تو میرے بچے بھی کافی مطلب جو ہے نا کافی زیادہ انجوائے کرتی ہیں وہاں پہ جا کے، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں. تو آج تو ان کا جو تھا نا ایک اور ان کا یہ سرپرائز تھا کوکو میلن. تو یہ جو کارٹونس وغیرہ دیکھتی ہیں نا ماما ہم کوکو میلن، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہے. تو یہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے جانا ہے، میں نے دیکھنا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے، اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ویڈیوز بنانی ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا چلے چلتے ہیں. پھر یہاں اسپیشلی جو ہے نا وہ اس لیے ہم جا رہے ہیں. اور کچھ یہ کہ میں نے جو ہے نا اپنا ٹک ٹاک پہ جو اکاؤنٹ ہے نا وہاں پہ میں نے اس کے 3 پارٹس میں کیا تھا، اور یہاں پہ میں نے پھر وہاں پہ میں نے بولا تھا کہ یہاں پہ میں ایک پراپر ڈیٹیل میں جو ہے نا ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو یہ بھی تھا کچھ میں نے اپنے یوٹیوب کے لیے جو ہے نا وہ ویڈیو بھی بنانی تھی، تو اس لیے جو ہے نا پھر ہم نکل گئے تھے. تو ٹائم آئی ڈونٹ نو کیا تھا اس ٹائم، میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہو کیونکہ مجھے نا صحیح سے نظر نہیں آ رہا ویڈیو میں. تو آپ ساتھ رہیے گا ٹھیک ہے ہمارے، اور دیکھیے گا آپ نے کتنا انجوائے کرنا ہے. تو یہاں ہم آئے تھے تو گاڑی کافی زیادہ گندی لگ رہی تھی، فرسٹ مرر بھی اسکرین جو ہے نا وہ بھی گندی لگ رہی تھی. تو کہہ رہے تھے کہ میں صاف کروا لیتا ہوں، تو میں نے کہا صاف کروانے لگے تو کافی زیادہ ٹائم ہو جانا، دیر لگ جانی. یہاں پہ ہمیں تقریباً 20 منٹ ویٹ کرنا پڑا تھا، 2 گاڑیاں پہلے تھی. تو پھر میں نے کہا نہیں آپ صرف جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ لگوا لیں. تو انہوں نے پھر پانی جو ہے نا وہ لگوایا تھا، اسے صاف کروائی تھی، فل واش نہیں کروائی. پھر اس کے لیے ٹائم لگ جانا تھا کافی زیادہ. اور یہاں جیسے ہی وہ پانی لگا رہے تھے اوپر پانی مطلب کرتے تھے پریشر کے ساتھ، تو بچیاں جو ہے نا وہ چیخیں مارتی تھی، بڑا خوش ہوتی تھی. تو یہاں جو ہے نا ہم اپنے ادھر سے یمبو سٹی سے نا ٹویٹا سگنل سے اپنی پرسنل گاڑی میں گئے تھے، لیکن آگے جا کے جو ہے نا انہوں نے وہ دیا ہوا تھا، شٹل سروس دی ہوئی تھی، مے بی سیکیورٹی کی وجہ سے اور ٹریفک کی وجہ سے کہ یہ ہوتا ہی ہے نا. تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارا مطلب آن لائن جو ٹکٹس ہیں نا وہ کچھ 5-10 ریال جو ہے نا وہ ایکسپینسو ہے. اور وہاں پہ اگر جا کے آپ اپنی ٹکٹس لے کے جاتے ہیں وہاں پہ دکھاتے ہیں نا تو وہ کچھ ایشو آتا ہے، ایرر آتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے وہاں پہ جا کے ٹکٹس لی تھی اور اب بھی جو ہے نا ہم وہیں پہ جا کے ٹکٹس لیں گے. تو یہاں پہ ٹریفک کا نا بہت بار بار جو ہے نا وہ سگنل آف ہوتے ہیں، آن ہوتا ہے ٹریفک کا. تو یہاں سے ہم نکل چکے تھے، پھر ہم تھوڑی دیر پانڈا کے کچھ سامنے کر کے نا اس کی پارکنگ تھی تو وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی تھی. تو وہاں پہ شٹل سروس دی تھی انہوں نے، بسیز وغیرہ آ رہی تھی لے کے آپ کو مطلب لے کے جا رہی تھی. تو اس سے پھر ہم وہاں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ جا کے ہم نے اپنی ٹکٹس لی تھی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں. پتہ نہیں میں اتنی باتیں کیسے کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کافی زیادہ مطلب یوٹیوب کا جو ہوتا ہے نا بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بولیں کیا نہیں بولیں، کیا بولیں کیا نہیں بولیں. تو پلیز آپ لوگوں نے نا جیسے آپ نے میرا وہ ٹک ٹاک کا ولاگ کا جو اکاؤنٹ ہے نا اس پہ آپ کے ویوز وغیرہ لائکس وغیرہ اچھے آ رہے ہیں نا، ویسے ہی آپ نے یوٹیوب پہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ دینا ہے ٹھیک ہے. کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں اچھا رسپانس ملے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بنائیں، وہ ڈیلی روٹین بن جاتی ہے ایک کہ ہمیں لوگ اچھا مطلب ہماری ویڈیو پہ لائکس آ رہے ہیں، ویوز آ رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم بار بار ویڈیوز بنائیں، اپلوڈ کریں، اچھا فیل ہوتا ہے. تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دیکھیں چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے. ایسے نہیں جانا، آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے پھر آپ نے جانا ہے. تو شیئر بھی کرنا ہے سب کے ساتھ.
ظاہر سی بات ہے ایک گھر میں 8 8 10 10 موبائل ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ویڈیوز دیکھنے سے، کوئی پیسے نہیں لگتے، پیکج تو آپ لوگوں نے ویسے بھی کروایا ہوتا ہے. تو یہ دور سے دیکھ کے نا بچیوں نے بس کہ وہ آ گیا، وہ پریوں والی جگہ آ گئی ہے، کہ وہاں پہ جو لڑکیاں جو کر رہی ہوتی ہیں کافی زیادہ انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بچے جو ہے نا، بچے بہت زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے ان کو ہینڈ لگانا ہے، ہم نے ان کو ٹچ کرنا ہے، پھر ان کا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ میں بھی ہم پہنچ چکے تھے. یس، تو یہاں پہ ہم نے پھر اپنی گاڑی پارک کی. پارکنگ بڑی مشکل ہو گئی تھی ہمارے لیے نا، کافی پیچھے جا کے ہمیں گاڑی پارک کرنا پڑی. اتنا کا مطلب کل میں بھی تھرسڈے تھا تو تھرسڈے کو زیادہ گیدرنگ تھی، زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، سو اس وجہ سے نا پارکنگ میں بڑا ہمیں مسئلہ ہوا تھا، کافی زیادہ پیچھے جا کے لگانی پڑی تھی. تو ویسے یہ تھا کہ ہم امی بھی ساتھ آئی تھیں، امی کی ویل چیئر لے آئے تھے، اس پہ امی بیٹھ گئی تھی تو پھر ایزی ہو گیا تھا، اتنا کوئی مشکل نہیں لگا، کیونکہ امی سے نا چلا نہیں جاتا صحیح زیادہ سے، تو اس لیے ان کے ٹانگ میں درد ہے. تو پھر ہم نے نا ویل چیئر اپنی جو ہے نا وہ ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ نہ کہ ان کو پرابلم ہو نہ ہی ہمیں پرابلم ہو. تو پھر یہ ہے کہ چھوٹی جو ہے نا وہ امی کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی نہیں تھکتی، نہیں تو وہ پتہ بار بار ایک ہی بات کرتی ہیں، مجھے تھا لو، میں تھک گئی ہوں. تو یہاں پہ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی تھی، بس آ گئی تھی، بس میں بیٹھے تھے. تو یہاں پہ بچیاں اتنی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں بس نہیں کہتی ٹرین، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے ٹرین میں ہی رہنا ہے، ہم ٹرین میں کیوں نہیں کہیں جاتے. تو ان کے پاپا کہتے ہیں بیٹا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی ملے بڑی، ہم اس میں جائیں، اور آپ کو ملی اور آپ کہتی ہیں ہم ٹرین میں جائیں. تو بس بچوں کا شوق ہوتا ہے، جو چیز انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی ہے، فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو جس چیز کا، تو پھر وہ بچے تو کرتے ہیں. ابھی 7 منٹ اور 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی ویڈیو ہوئی ہے، اور میں اتنا بول چکی ہوں، میں تھک گئی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے وائس اوور کیا ہے وہ میں نے کیا ٹک ٹاک کے ولاگ کا. تو وہاں پہ بھی میں نے 3 4 دفعہ پہلے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، بولنی ہوں میں، پھر سنا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، پھر بولتی ہوں، پھر وائس اوور کرتی ہوں. تو پھر جہاں پہ جا کے لگتا ہے نا کہ اب ٹھیک ہے وہاں پہ کر دیتی ہوں. اب یہ میں اس کا فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں، لیکن اس کا میں نے دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہے، اگر میں دوبارہ کرنے لگی تو 1 گھنٹہ ہی پھر ادھر ہی لگ جائے گا. تو یہ تھی اس کی انٹرس. ہم نے وہاں پہ ٹکٹس لی ہیں، اسکین کی ہیں آگے. تو اب جو ہے نا ہم انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو دیکھنا اب آپ لوگ کافی زیادہ انجوائے کریں گے، اور پھولوں کو دیکھ کے تو جو انسان کے اندر مطلب وہ ایک فریشنس سی آتی ہے نا وہ بھی آئے گی. اور بہت زیادہ رش تھا آج. جب ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے نا اس کی نسبت جو آج ہم گئے ہیں نا، مطلب پہلے اتنا نہیں تھا وہاں پہ، وہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے اور اتنی وہ چیزیں بھی نہیں تھی. اب جب گئے ہیں ہم تو کافی مطلب چیزیں جو انہوں نے بڑھائی ہیں. یہاں پہ میں مدینہ جاتی ہوں نا، مدینہ شریف جاتی ہوں، تو میں نے کافی دفعہ بولا کہ میں نے وہاں پہ آئس کریم لینی ہے، وہ جو پھولوں والی نہیں، پنک روز والی. تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لینا، لیکن جیسے ہی ہم رات کو واپسی پہ آتے ہیں اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بچیاں اوپر سے تنگ کر رہی ہوتی ہیں. مجھے کہتے ہیں لینی ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں، یہ آئس کریم سے اچھا ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں اور نکلیں، کیونکہ اگر یہ ادھر رکی تو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا ہے. تو یہاں پہ تھا، تو رات کو بھی یہی سب کچھ ہوا ہے کہ ہم آئس کریم والی سائڈ سے گزرے ہیں، دوسری سائڈ پہ گئے ہیں. تو پھر مجھے کہتے ہیں آئس کریم تو اس سائڈ پہ جانا ہے. تو ایک نے رونا شروع کیا ہوا تھا، رات کو تقریباً 11:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، تو اس کو نیند آئی ہوئی تھی بہت زیادہ. تو میں نے کہا نہیں اب رہنے دیں، پھر دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو جانے کا ٹائم ہے نا پاکستان جانے کا، وہ بھی بہت کم دن، کچھ دن رہ گئے ہیں. تو کہہ رہے تھے چلے جانے سے پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو مکہ شریف لے کے جانا، ایک دفعہ مدینہ شریف لے کے جانا، پھر ایک دن ادھر لے کے جاؤں گا. تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں. تو اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ماما یہ جھولے میں کھڑی ہو کر ڈانس کر رہی ہے، میں نے بھی کرنا ہے. اور بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے مجھے تو، تقریباً جب ہماری ٹکٹس ہوئی تھی نا تو تب بھی سے میرا مطلب دل پریشان ہونا شروع ہو گیا تھا. لیکن 1 2 دن سے نا میں نے خود کو بڑا اسٹرانگ کیا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں چلے گا، اگر میں ہی ایسا کروں گی تو یہاں پہ میں تو پھر فیملی کے ساتھ ہوں، بچے میرے ساتھ ہوں گے، اور جو بندہ ادھر اکیلا ہے وہ پھر ایک خود پریشان ہوں گے، دوسرا مجھے دیکھ کے بھی پریشان ہوں گے کہ یہ بھی زیادہ پریشان ہو رہی ہے. تو پھر ان کو فیل نہیں کروا رہی اتنا کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں یا مجھے کیا ہو رہا ہے.
تو دعا کیجیے گا، بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے نا وہ ایک ساتھ رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت ساری میموریز ہوتی ہیں کہ جو ہم نے کلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. تو میری تو یہی دعا ہے، میں اپنے لیے نہیں کہتی، میری تو یہی دعا ہے ہر اس لڑکی کے لیے، ہر اس ماں کے لیے، ہر اس بیوی کے لیے جو وہاں پردیس کاٹ رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ یہاں پردیس کاٹ رہا ہے. میری تو سب کے لیے یہ دعا ہے، میں بعد میں اپنے لیے دعا کروں گی. میری تو ہر اس لڑکی کے لیے دعا ہے کہ جس کا ہسبینڈ پردیس میں ہے. میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ وہ دونوں ایک ساتھ رہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہیں چاہے وہ ادھر رہیں، دونوں ایک ساتھ رہیں. کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا بس یہی ہے. اس کے بعد جب ہم نے تھوڑی سی ایج ہو جانی ہے، بیماریاں لگ جانی ہیں، سو پھر وہ سب کچھ نہیں رہتا. تو یہی دن ہے انجوائے کے، یہی دن ہے میموری اکٹھی کرنے کے، یہی ہے سب کچھ. تو کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ادھر چلے گئے تو پیسے نہیں جڑنے. تو میری بات سنیں، ساری زندگی پیسہ ہی کمایا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے بھی، اور آگے سے ہم بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ویڈیو دیکھتے جائے گا اور دن انجوائے کرتے جائے گا. میں پتہ نہیں کون سی بات چھیڑ کے بیٹھ گئی ہوں. تو یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے، ماں باپ ہے، پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا مطلب حاصل کیا ہے، یہ ساری زندگی پردیس میں کاٹی ہے اور بیوی پاکستان میں ہے، ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے؟ پیسہ جو بس ایک جھٹکے میں اگر ہم کوئی چیز خریدیں تو وہ ایک جھٹکے میں چلا جاتا ہے، جو اپنا ہے ہی نہیں ہے. ہاں چیزیں آتی ہیں اپنی، ہم لیتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی، اپنے وہ پیار، وہ رشتے، وہ چیز نہیں رہتی پھر. تو یہاں پہ جو ہے نا میری دوحہ نے بڑا انجوائے کیا اور گری تھی. اور یہ کل کی ویڈیو آج میں اس کا وائس اوور کر رہی ہوں، تو یہ مجھے بتا رہی تھی مما آج ڈیٹ ہے 3، تو یہ 2 کی ویڈیو ہے، 3 کو میں اس کا وائس اوور کر رہی ہوں، اس کو ایڈٹ کر کے، اور میں بھی آج میں اس کو نا اپلوڈ کر دوں. تو بتا رہی تھی کہ یہ گری تھی، بھولتی نہیں ہے مما. کل میں ادھر گئی تھی، وہ جو لڑکی تھی ببلز اڑا رہی تھی، میں وہاں تھی، لڑکے نے مجھے دکھا دیا اور بچے نے مجھے دکھا دیا اور میں گر گئی تھی، مجھے چوٹ لگی تھی، مجھے بہت غصہ آیا تھا. تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. مجھے آج بھی لے کے جائیں گی، میں نے کوکو میلن سے ملنا ہے. اور گھر اتنی باتیں کرے گی جیسے کسی کے سامنے جائے گی تو اس کا وہ سارا جو ہے نا کانفیڈنس وہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. اور جو بڑی ہے، جس کو میں کہتی ہوں کہ اس میں ذرا سا بھی کانفیڈنس نہیں ہے، وہ پھر تھوڑا سا بہت انجوائے کر لیتی ہے. تو یہ چھوٹی والی گھر میں شیر ہے بس. ابھی جو ہے نا 7 منٹ 20 منٹ کی ویڈیو ہے، شاید 7 منٹ مجھے اور بولنا پڑے گا آپ لوگوں کے ساتھ، برداشت کیجیے گا، اتنا لمبا ولاگ ہو گیا. تو یہاں پہ میں بتاتی ہوں، مجھے نا جو کیوٹ لگی تھی زیادہ ہے ساری کیوٹ تھی. تو یہ جو یلو پنک اور ملٹی سی وہ بنی ہوئی ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میں سوچ کے بتاتی ہوں آپ کو، مارش میلو. تو وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، کیوٹ یہ بڑی کیوٹ لگ رہی تھی. تو بس یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مینس کے ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ نہیں ہم کر رہے ہیں، خرچہ ہو رہا ہے، تو خود بھی دل میں آتا ہے. اور میرے ہسبینڈ بھی بولتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز نہ تو ان کو دوبارہ ملنی ہے، نہ ہمیں دوبارہ ملنی ہے، کہ یہ جو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں، جیسے تھوڑی سی بڑی ہوں گی ان میں وہ خوشی نہیں ہوگی یہ ان چیزوں کو دیکھ کے. تو اس لیے بچوں کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے. کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ انہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور انہیں کے نصیب سے آ رہا ہے ہمیں، انہیں کے نصیب سے آ رہا ہے ہمیں. جب جتنا ہم ان پہ لگائیں گے اتنا اللہ پاک ہمیں دے گا. ایک بچوں کا نصیب، ایک بیوی کا نصیب، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے نا دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو دے. جتنا دیتے جائیں گے اتنا آپ کو اس سے ڈبل ملتا جائے گا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ہر چیز کے لیے. تو جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. تو یہاں پھر بچوں کی وہی ضد، یہ میں نے ادھر مجھے اس میں چھوڑ دیں، میں نے نہانا ہے، میں نے کہا کوئی نہا رہا ہے ادھر جو آپ نے نہانا ہے. بس بچوں کی ضدیں جو ہوتی ہیں وہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. تو کافی لینتھی ولاگ ہو گیا ہے.
آپ لوگ ابھی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں، اور جو چینل کو ہے نا وہ سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ پریس کر دیں، تاکہ جو نیکسٹ میرا جو ولاگ اور جو ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنوں کے ساتھ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آگے کیا بولوں، میں بہت زیادہ بول بول کے تھک گئی ہوں۔ اور نیکسٹ ہم آگے تھے، یہ جو چیز گھر سے ان کو بول کے لے کے آئی تھی، جس کے لیے یہ آئی تھی کوکو میلن کو دیکھنا ہے، تو یہاں پہ ہمیں تقریباً 15 منٹ ویٹ کرنا پڑا، 15 سے 20 منٹ، پھر وہ آئے ہیں، پھر ان سے ہم نے ٹکٹس لی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈ کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ، بچیاں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، ابھی حالانکہ اندر نہیں گئی تھی، انہوں نے وہ نہیں ریئل میں نہیں دیکھا اس کو، تو کہہ رہی تھی کب جانا، اندر جا رہی تھی باغ پہ، وہاں پہ وہ کھڑے تھے تو وہ نہیں تھے جا رہے، تو یہاں پہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی مجھے خود نہیں پتا کہ میرا کیمرہ آن ہے پھر بھی تھوڑا سا جو بن گیا، پھر میں نے ایڈ کر لیا کہ چلیے ایڈ کر لیتی ہوں۔ تو کافی انجوائے کیا تھا یہاں پہ بچوں نے، مجھے خود بڑا اچھا لگ رہا تھا اس چیز کو دیکھ کے، کہ مطلب یہ جو چیز مجھ سے اکثر پوچھتی تھی کہ ماما یہ جو میں دیکھ رہی ہوں، مینس کہ ٹی وی میں دیکھ رہی ہے، لیڈی بگ دیکھ رہی ہے یا کچھ ایسا دیکھ رہی ہے، تو پوچھے کہ ماما میں نے اس کو دیکھنا ہے، میں نے ان کے پاس جانا ہے، تو میں کہتی تھی بیٹا یہ ریئل میں نہیں ہوتی۔ تو اب جب میں نے اس کو دکھایا تو کہتی ماما ہم تو کہتی تھی ریئل میں نہیں، یہ سارے کچھ ہوتے، تو یہ کدھر سے آئے ہیں؟ پھر ان کا مطلب مینز وہ کوکو میلن میں انہوں نے دکھایا ہوا ہے نا، مینز جگہ دکھائی ہوئی ہے، ان کا فارم دکھایا ہوا ہے، وہ جو بس تھی ویل آن دا بس، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا تھا، کافی اچھا تھا۔ تو یہ اس کو دیکھ کے پھر میری بڑی بیٹی خوش ہوئی ہے موغیثہ کہ میں اس کو ریئل میں دیکھ رہی ہوں تو چھوٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہے، تو جو بڑی تھی نا وہ کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی، حالانکہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اس کو ٹچ کرو، گھر سے کہہ کے گئی تھی کہ میں نے اس کو ہاتھ لگانا ہے، میں نے اس کو ٹچ کرنا ہے، لیکن کر نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی یا جو بھی تھا۔ تو کافی زیادہ بچوں نے انجوائے کیا، میں بولوں کافی زیادہ بچوں نے انجوائے کیا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کی، جو مطلب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ تو نہیں نا انہوں نے کرنا، تو یہی چیز میرے ہسبینڈ بولتے ہیں کہ نہیں، بچیاں جب کچھ چیز بولیں، کچھ بھی بولیں، تو ان کو منع نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ لگی ہوئی تھی، وہ پوائم بھی لگی ہوئی تھی، تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی، ہاتھوں سے بتا رہی تھی مجھے کہ کیا بول رہے ہیں۔ یہاں پہ وہی لگی ہوئی تھی تو ویلز آن دا بس میں بیٹھی ہوئی تھی، میں یہی بس ہے، اس میں بھی انہوں نے دکھائی ہوئی نا، کاٹنز میں دکھائی ہوئی ہے، کوکو میلنز میں، تو یہ ان کا جو روم ہے وہ، تو کافی یہ فارم تھا، تو یہاں پہ وہ نہ تو اس سے بیٹھا جا رہا تھا، نہ چھوٹی سے بیٹھا جا رہا تھا، پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، تو کہتے ہیں یہاں پہ جسٹ جو ہے نا آپ بچوں کی پکس لینے کے لیے اور ویڈیوز کے لیے اندر جا سکتے ہیں، ادروائز جو ہے نا نہیں جا سکتے، صرف بچوں کو جانے دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں مجھے جانے دے، میں نے ان کی پکس لینی ہے، تو کہتے چلیں ٹھیک ہے آپ چلی جائیں۔ پھر میں نے یہ کہ جتنا بھی ٹائم یہاں پہ رکی ہیں میں نے ان کے ساتھ ہی اسپینڈ کیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کو نہیں پتہ چلتا، ان کو خود انجوائے کروانا پڑتا ہے۔ پھر میں ادھر آئے تھے لاسٹ میں تو ادھر تھوڑے سے انہوں نے جھولے وغیرہ لگائے ہوئے تھے، حالانکہ مین جو جھولے ہیں نا اس سائڈ پہ میں نہیں گئی، اس سائڈ پہ نہیں میں گئی، کیونکہ وہ تھے بڑوں کے لیے، تو انہوں نے ضد کرنی تھی، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا کس نے تھا، تو پھر میں اس سائڈ پہ نہیں گئی، نہ میں نے اس سائڈ کی ویڈیو بنائی، اگر دوبارہ جاؤں گی تو مین صرف اسی سائڈ کی میں ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں اب کیا بولوں سمجھ نہیں آ رہی، کافی زیادہ لینتھی ویڈیو ہو گئی ہے، پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، ہر چیز ڈیٹیل میں شیئر کرنی تھی۔ اور ہاں اگر آپ کے بچے ہیں، آپ ادھر رہتے ہیں، یمبو میں رہتے ہیں، میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ضرور یہاں لے کے جائیے گا، یہ موقع نہ تو بار بار آنے ہیں اور نہ ہی ہم نے بار بار اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے، تو اپنے بچوں کو ضرور انجوائے کروائیے گا۔ تو یہاں پہ اندر جانے کی باہر سے ہمیں ملی ہے 15 ریال کی ٹکٹ ملی ہے شاید، 5 کی ہم نے لی ہے جب مین انٹرنس تھی وہاں سے، اور آگے ہی اندر کوکو میلن کا جو بنایا ہوا تھا انہوں نے الگ سے، وہاں پہ جانے کے لیے ہم نے لی تھی 15 ریال کی، پر وہ دے رہے تھے، مینس کے 2 بچیاں تھیں تو ان کا مے بی 30 ریال جو ہے نا وہ ہم نے پے کیا تھا، اور آگے ہم نے کوئی بھی پیسے نہیں پے کیے تھے، وہ سب جو ہے نا وہ انکلوڈ تھا اسی میں ہی۔ تو پھر یہاں پہ ہم آگے تھے، واپسی پہ بہت زیادہ تھک گئی تھی میں بھی چل کے، اور اتنی انتہا کی گرمی تھی، دنوں میں گرمی زیادہ ہوئی ہے، شاید ہم باہر نہیں نکلتے دن کے ٹائم اس لیے، اور رات کے ٹائم نکلتے ہیں تو گاڑی سے مال میں وہی شاپنگ جو کرنی ہوتی ہے۔ تو آج کل چل بھی شاپنگ رہی ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں پاکستان واپس کچھ دنوں میں،
تو بس وہ گفٹس وغیرہ اور سارا کچھ لینے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بائے.